السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی گفتگو کا عنوان جلوس محمدی کا ثبوت۔ جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا اس کا ترجمہ یہ ہے، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ مفسرین کرام تحریر فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں نعمت سے مراد وہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور وہ نعمتیں بھی مراد جن کا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا۔ اور نعمتوں کا چرچا کرنے کا حکم اس لیے کہ نعمت کو بیان کرنا یہ شکر گزاری ہے، روح البیان۔ اور امت محمدیہ کے لیے سب سے بڑی نعمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات، بلکہ پوری دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا صدقہ ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لولاک لما خلقت الافلاک لولاک لما خلقت الجنت ولولاک ما خلقت النار۔ وفی روایت ابن عساکر لولاک ما خلقت الدنیا۔ اے محبوب، اگر آپ نہ ہوتے تو میں آسمان نہ بناتا۔ اے محبوب، آپ نہ ہوتے تو میں جنت و دوزخ نہ بناتا۔ اے محبوب، اگر آپ نہ ہوتے تو میں دنیا کو نہ بناتا۔ پتہ یہ چلا دنیا و ما فیہا، دنیا کی تمام چیزیں، انسان اور دنیا کی جو بھی چیز ہو، یہ سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کے صدقے میں سب کچھ بنایا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ نبی کی آمد ہم اور آپ بلکہ پوری دنیا کے لیے سب سے بڑی نعمت، اور نعمت کا چرچا کرنے کا حکم تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اب ہم نبی کی آمد کا چرچا کیوں نہ کریں؟ چونکہ ان کی آمد ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت، ان کے صدقے میں آئے ہیں۔ ہمارا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سب نبی کے صدقے میں، دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی دولت، یہ سب نبی کے صدقے میں۔ گویا نبی کی ذات، نبی کی آمد ہم اور آپ کے لیے، پوری دنیا کے لیے سب سے بڑی نعمت۔ تو نعمت کا چرچا تو کرنا چاہیے، یہ شکر گزاری ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مولا تم نے ہمارے لیے اتنے بڑے نبی کو بھیجا، اس نبی کے صدقے میں ہمیں پیدا کیا، تو نبی کی آمد کا چرچا ہونا چاہیے۔ اب آئیے جلوس پہ چلتے ہیں۔ جلوس 12ویں ربیع الاول شریف کو عاشقان مصطفیٰ پوری دنیا میں نکالتے ہیں۔ تو جلوس میں ہوتا کیا ہے؟ لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں، نگر نگر، ڈگر ڈگر، قریہ قریہ، شہر شہر میں جلوس محمدی نکالا جاتا ہے۔ لوگ شامل ہوتے ہیں، ایک ساتھ مل کر کے یا نبی کا نعرہ لگاتے ہیں، سرکار کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، مصطفیٰ کی آمد مرحبا کا نعرہ لگاتے ہیں۔ تو یہ تو نبی کی آمد کا چرچا ہی تو کرتے ہیں، جس کا حکم ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ نعمت کا چرچا کرو۔ اور نبی کی آمد ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت۔ اگر ہم جلوس نکالتے ہیں 12ویں ربیع الاول شریف کو اور نبی کی آمد مرحبا کا نعرہ لگاتے ہیں، گویا اس نعمت کا چرچا کرتے ہیں
جس کا حکم ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اب آئیے ذرا مزید تفصیلی جائزہ لے لیتے ہیں کہ ہم سے پہلے بھی کسی نے نکالا ہے کہ نہیں نکالا۔ 7 کتب کے حوالے سے زرقانی شریف، مواہب لدنیہ، خصائص کبریٰ، مدارج النبوہ، نزہۃ المجالس، النعمۃ الکبریٰ اور مولد العروس صفحہ نمبر 71۔ ان 7 کتب کے حوالے سے ایک روایت میں پیش کرتا ہوں۔ سرکار کی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ جب سرکار کی ولادت کا وقت قریب آیا، رأیت الجماعۃ قد نزلوا من السماء، تو ہم نے یہ کون کہہ رہی ہے؟ سرکار کی ماں کہہ رہی ہے کہ سرکار کی ولادت کا وقت قریب آیا تو میں نے دیکھا آسمان سے فرشتے اتر رہے تھے، فرشتوں کی ایک جماعت اتر رہی تھی آسمان سے۔ علماء بیان فرماتے ہیں یہ فرشتے جلوس کی شکل میں تھے، یعنی جس رات مصطفیٰ کی پیدائش ہوئی آسمان سے فرشتوں کا جلوس آمنہ کے گھر پہ اترا تھا۔ یہ میں نہیں، سرکار کی ماں کہتی ہے رأیت الجماعۃ قد نزلوا من السماء، فرشتوں کا جلوس اترا۔ اور ہم اور آپ بھی جلوس نکالتے ہیں تو ہاتھ میں جھنڈے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا اعتراض اس پر بھی ہوتا ہے کہ جھنڈے کا ثبوت کہاں پہ ہے، کہاں سے ہے؟ تو سنیے، سرکار کی ماں بیان فرماتی ہے فرشتوں کا جلوس اترا، وَمَعَهُمْ ثَلَاثَةُ أَعْلَامٍ، اور ان فرشتوں کے ہاتھ میں 3 جھنڈے بھی تھے۔ عَلَمًا عَلَى سَطْحِ دَارِي، ایک جھنڈے کو میرے گھر کی چھت پہ گاڑ دیا، وَعَلَمًا عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ، دوسرے جھنڈے کو خانہ کعبہ کے چھت پہ، وَعَلَمًا عَلَى بَيْتِ الْمُقَدَّسِ، اور تیسرے جھنڈے کو بیت المقدس کی چھت پہ۔ اور یہ فرشتے جلوس کی شکل میں تھے، ہاتھ اور ساتھ میں جھنڈے بھی تھے۔ گویا سرکار کی ولادت پر سب سے پہلے جلوس جو نکلا ہے یہ فرشتوں کا جلوس نکلا ہے، اور نکلوانے والا کوئی نہیں، خود رب قدیر ہے۔ رب کے حکم سے سرکار کی ولادت کے موقع پر فرشتوں کا جلوس آمنہ کے گھر اترا تھا، اور ساتھ میں جھنڈے بھی تھے۔ گویا یہ جلوس نکالنا 12ویں ربیع الاول شریف کو یہ فرشتوں کی سنت ہے، فرشتوں کا طریقہ ہے۔ ہم پہ بدعت کا فتویٰ لگاتے ہو، اگر تیرے قلم میں اتنی طاقت ہے تو ان فرشتوں پر فتویٰ لگا کے دیکھ جنہوں نے رب کے محبوب کی آمد کے موقع پر سب سے پہلا جلوس ان فرشتوں کا نکلا تھا آمنہ کے گھر پہ۔ جی ہاں، پتہ کیا چلا؟ سرکار کی آمد پر جلوس نکالنا یہ فرشتوں کا طریقہ رہا ہے، فرشتوں کا جلوس پہلے اترا ہے، فرشتوں کی سنت ہے۔ مگر جلوس تو عاشقان مصطفیٰ سے میں گزارش کروں گا کہ ضرور نکالیں، مگر میں ان نوجوانوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں جو جلوس کے نام پہ ڈرامہ کرتے ہیں۔ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ گانے کے طرز پر میوزک مکس نعت شریف لگاتے ہیں اور ڈی جے کے ساتھ ڈانس بھی کرتے ہیں، میوزک مکس نعت لگا کر کے اس پہ ڈانس بھی کرتے ہیں جلوس میں۔ استغفر اللہ، 100 بار استغفر اللہ۔ اے لوگو، یقیناً تیری اس حرکت سے نبی کی ذات کو خوشی نہیں ہوگی، اور تیری یہ حرکت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی پہچان نہیں ہے۔ ایسے موقع پر اس طریقہ سے غیر شرعی حرکات کرتے ہو، پرامن انداز میں، ہاتھ میں جھنڈے بھی ہو اور زبان پہ یا نبی کا نعرہ ہو اور نعت مصطفیٰ ہو، اس انداز میں نعت پڑھو کہ لگے کہ تیرے دل میں مصطفیٰ کے بس گئے ہیں۔ انداز جلوس کا یہ ہونا چاہیے، طریقہ یہ ہونا چاہیے، پرامن طریقے سے جلوس نکالو، ڈی جے بجا کر کے ڈانس نہ کرو۔
ورنہ ایسا بھی نہ ہو کہ علماء کرام پھر جلوس پہ روک لگائے تیرے ان حرکتوں کی وجہ سے۔ اس لیے جلوس یہ اچھی چیز ہے اور جلوس نکالنا چاہیے 12ویں ربیع الاول شریف کو، لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر جلوس ضرور نکالیں، مگر شریعت کے دائرے میں رہ کر کے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سارے مومنین کو غلام مصطفیٰ بننے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کی غلامی میں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین۔